ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوال جواب کی عادی نہیں ہے. کمیشن کی طرف گئے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے شواہد بھی سامنے آ جائیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے, جن کے بارے میں پی ٹی آئی بھی خدشات کا اظہار کرتی رہتی ہے. سپریم کورٹ کو ایڈ ہاک ججز کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ بھئی آپ نے بطور وکیل اس کا کام نہیں دیکھا, آپ نے بطور وکیل اس کی پٹیشنز نہیں دیکھی جو وہ لکھ کے لاتا ہے, بطور وکیل اس کے دلائل نہیں سنے, آپ کو نہیں پتا یہ کس لیول کے ہے. یعنی اس کو ضروری آپ نے ایک انٹری ٹیسٹ بنا کے اس کو ایڈیشنل جج کے طور پہ بٹھانا ہے. بڑا جج جی ان سے کیسز ہی نہیں ڈیسائیڈ ہوئے. قومی کمیشن کو ٹرک کی بتی قرار دے دیا تو اس میں کیا مصلحت کشیدہ تھی آپ کی؟ آپ کی انٹیلیجنس کیا تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کی, تو سازش کا ثبوت کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو سچی بات تو 9 مئی پہ کمیشن بن بھی گیا نا, تو تب بھی کچھ نہیں ہوا. مرحوم اشرف شریف قتل کیس کا اب قانونی سٹیٹس کیا ہے؟ اس کو اگر خراب کیا ہے اس وقت تو حکومت یا ادارے اس میں ملوث ہو سکتا ہے. جو اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں سیاسی طور پہ خون بھی سفید ہو جاتا ہے. عوام اور فوج ایک پیج پر ہے. اگر فوج جو ہے پردہ ہو کے آئین کے پردے کے پیچھے رہ کے اپنے آئینی فرائض انجام دے اپنے حلف کے عین مطابق, تو عوام فوج کا بہت احترام کرے گی. میرے خیال میں فوج اور عوام کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. Hello everyone, you are watching Front Foot Podcast and I'm your host Shroza Nazin. ہم سمجھتے ہیں کہ جرنلزم بہت آسان ہے, ٹی وی پہ آ کے بات کرنا بہت ہی ایزی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم صرف بولتے نہیں, ہم نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے. جی ہاں, آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں وہ صحافت کے بے باک, نڈر اور بہت ہی بہادری کی علامت سمجھے جاتے ہیں. متی اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ویلکم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگ بھی خبریں ڈیجیٹل فیملی کا حصہ بن سکیں. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو کورٹ رپورٹنگ کا آغاز کیا وہ کب اور کیسے کیا, اور اس فیلڈ میں آپ اپنا ٹیچر کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں, اصل استاد جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ جو آپ کو ہر روز ایک نیا سبق سکھاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے, تو جرنلسٹ تو ہر روز ہر وہ شخص جو اس کو کوئی نیا سبق سکھائے, استاد بن کے نہیں بلکہ اپنے کنڈکٹ سے. استاد آپ کا وہ سیاستدان بھی ہو سکتا ہے جس کے جواب سے آپ کو ایک نیا سبق ملتا ہے کہ یار ایسے بندوں سے ایسا سوال کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. استاد آپ کا جو ہے وہ کولیگ بھی ہو سکتا ہے جو گپ شپ میں آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ کی جس سٹوری پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا یہ زاویہ بھی ہو سکتا ہے. استاد آپ کے وکیل بھی ہو سکتا ہے, کوئی جج بھی ہو سکتا ہے جس کے فیصلوں کو پڑھ کے آپ کچھ سیکھتے ہیں. تو استاد تو آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے ہیں. آپ اگر ایک اچھے صحافی ہیں, اچھے شاگرد ہیں, تو آپ کو ہر شخص میں ایک استاد نظر آئے گا. اور بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے. آپ بھی میرے استاد ہیں. اچھا, کورٹ کا جو فیلڈ ایسی ہے کہ یہ بڑی ایڈکٹیو فیلڈ ہے. یہ ایک ایسا بھنور ہے کہ جس کے اندر آپ بطور صحافی جب جاتے ہیں تو آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹلیکچولی بڑی اسٹیمولیٹنگ فیلڈ ہے کورٹ کی اور کورٹ رپورٹنگ. 95 میں فارن آفس کرتا تھا پہلے ایز اے کب رپورٹر, جب نیا میں نے جوائن کیا فرنٹیر پوسٹ میں. تو ظفر اللہ خان صاحب ہمارے بیورو چیف ہوتے تھے. تو ظفر اللہ خان صاحب نے ایک دن کہا کہ فارن آفس سے آپ کی شکایت آتی ہے بہت زیادہ, تو آپ کو ہم سپریم کورٹ کی بیٹ دے دیتے ہیں. یہ بات ہے 95 کی, 96 کی شاید بات. تو جو بیٹ تھی وہ ایک اور ہمارے سینئر کولیگ جرنلسٹ کرتے تھے, عمر فاروق, وہ فارن آفس جو ہے انہوں نے شروع کر دیا. اور مجھے, بلکہ عمر فاروق صاحب سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے تھے. تو مجھے جب سپریم کورٹ کے لیے کہا تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا تو صبح سویرے 9 بجے آنا پڑتا ہے, تو میرے لیے تو مشکل ہوگا. تو کافی بحث کی میں نے, تو انہوں نے کہا نہیں کر لو. تو پھر میں صبح 9 بجے آنا شروع ہو گیا کورٹ میں, کورٹ روم میں بیٹھ کے سننا شروع ہو گیا کیسز. تو ایک جرنلسٹ کی جو انسٹنکٹ ہوتی ہے تو ان کیسز کے اندر سے ایسی ایسی باتیں سیکھنے کو ملی
اور ایسے ایسے سوال ذہنوں میں آئے. پھر ڈاکومنٹس بھی آپ کو ملتے تھے, بڑے امپورٹنٹ لوگ بھی آتے تھے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس ہوتے تھے, 97 کی بات ہے, ان کا بینظیر حکومت کے ساتھ بڑا ایک ٹکراؤ ہوا, بلکہ نواز شریف کی حکومت تھی آ گئی تھی. تو اس وقت ایز اے فرنٹیئر پوسٹ رپورٹر میں نے وہ کرائسس کور کیا, وہ جو سجاد علی شاہ کا ایک کرائسس تھا, اور اپنے ججوں نے ان کو نکال دیا. تو مجھے پھر یوں لگا کہ یہ اتنی زبردست فیلڈ تھی کہ آپ یقین کریں صبح 9 بجے جاتے تھے اور کبھی کبھی رات کو گھر بھی نہیں جاتے تھے. وہ کرائسس بہت بڑھ گیا, اور اسی دوران میں NNI میں چلا گیا. تو کورٹ کی ایسی ایک فیلڈ ہے کہ انٹلیکچولی آپ کو اتنا اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے. اس میں ریزن ہے, اس میں لاجک ہے, اس میں ہسٹری ہے, اس میں لا ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ ساری باتیں جو کبھی میرے والد صاحب مجھ سے ڈسکس کیا کرتے تھے یا بحث ہوتی تھی, تو یہ ساری چیزیں مجھے کورٹ میں ملتی, سپریم کورٹ میں. تو دین آئی نیور لک بیک, اور میں پھر کورٹ سے باہر نہیں آ سکا. اور اتنی زیادہ میں نے سٹوریز کی, کام کیا. NNI میں ہوتے ہوئے مجھے یاد ہے ہماری NNI کی سٹوریاں ڈان جیسے اخبار میں بھی چھپتی تھی, NNI کی سٹوریز. اور کبھی ایک آدھ دفعہ تو ڈان نے میرے نام کے ساتھ میری NNI کی سٹوری چھاپی. کوئی ایسی بڑی سٹوریز بھی ہم نے کی تھی. تو کورٹ کی بڑی ہی اسٹیمولیٹنگ فیلڈ ہے. اور ایک دفعہ ایک اچھا جرنلسٹ اگر کورٹ میں آ گیا ایک دفعہ, تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کوئی اور بیٹ پر کر سکے. اور کورٹ کی بیٹ ایسی ہے کہ اٹس اے پریولیج, آئی ٹیل یو. یہ ایک قسم کی کریم ہے ہمارے جرنلزم کی, جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو, لا کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور تو آپ یقین کریں سپریم کورٹ میں کہتا ہوں دنیا کی بہترین لا کالج ہے, دنیا کا بہترین لا کالج ہے, جہاں پہ جو پریکٹسنگ ورلڈ ریناؤنڈ لائرز جو ہیں وہ ایکچولی آ کے ایکچوئل کیسز پہ, ریئل سٹوریز پہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ انہیں سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کہیں اور لا کالجز میں ایسے آپ کو پریکٹسنگ پرومیننٹ جو لائرز ہیں وہ نہیں ملیں گے ریئل ٹائم میں سننے کو. یو آر اے وٹنس ٹو ریئل ٹائم ہسٹری ان دا میکنگ. تو اس لیے پھر میں کورٹ کی رپورٹنگ سے آج تک باہر نہیں آ سکا. اور کبھی کبھی میرے ساتھ یہ ایشو ہے, جب میں ملٹری کے رول کے اوپر جب بات کرتا ہوں, کرٹیسائز کرتا ہوں, تو شاید یہ بھی میری ایک, آپ اسے ہینڈی کیپ تو نہیں کہہ سکتے, میں کہتا ہوں یہ میری ایک اسٹرینتھ ہے کہ میں ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہوں, جیسے عام طور پہ لائرز دیکھتے ہیں یا ججز دیکھتے ہیں. تو ہم کورٹ رپورٹرز بھی چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو میکسیمم کورٹ رپورٹرز ہیں وہ ملٹری کے پالیٹکس میں رول کو پسند نہیں کرتے. تو یہ کورٹ رپورٹنگ نے نا میرا ایک خاص وہ بنا دیا ہے اپروچ ٹوورڈز رول آف اسٹیبلشمنٹ آلسو, بیکاز وی رائٹلی سو اینڈ وی آلویز بلیو کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز نو رول ان کنٹریز پالیٹکس. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, حالانکہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے کوئی لیگل پارٹی بھی نہیں سمجھتے. دیر از نو ورڈ لائک اسٹیبلشمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. ہم تو ایک احترام کے طور پہ فوج بھی کہہ سکتے ہیں, ISI بھی کہہ سکتے ہیں, آرمی چیف بھی کہہ سکتے ہیں. تھوڑا سا احتراماً ہم چلو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کورٹ رپورٹرز کے نزدیک میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا اچھا کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اور ابھی بھی. ٹھیک. اچھا سر بتائیے گا کہ ماضی میں آپ بھی ایجنسیوں کے ظلم و تشدد کا شکار رہے, تو لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے اب حق سچ کی بات کہنا چھوڑ دی ہے, یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے جو آپ آزادانہ کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری خبر تو ایسا مجھے بھی آج تک نہیں پتہ چلا کون سی تھی, مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ شاید ٹویٹر پہ بہت میں ایکٹیو تھا, جو مجھے خود اندازہ ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے جو لے جانے والے تھے نہ تو انہوں نے اپنی شکلیں دکھائی, نہ مجھ سے کوئی بات کی, یا وہ مجھے بتاتے کہ اس وجہ سے آپ کو اٹھایا. تو وہ بیسیکلی نیا سوشل میڈیا تھا, اور اس پہ بہت زیادہ میں شاید ریئیکٹ کرتا تھا, اور پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں شاید بہت ہی نیگیٹو کمنٹ کرتا تھا. تو اس لیے جو آج تک میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ بھی اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکی, نہ ہی اس نے کوئی سپریم کورٹ نے سنجیدہ کوشش کی ہے. ہر دفعہ پولیس سے رپورٹ منگوا لیتے ہیں, لیکن وہ
رپورٹ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہو پاتی سپریم کورٹ میں کہ ہے کیا. تو وہ وہی سوشل میڈیا کے اوپر جو زیادہ تھی, اور کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب میں ویسے بھی بے روزگار تھا اور زیادہ تر یوٹیوب کرتا تھا یا ٹویٹر پہ ہوتا تھا یا فیس بک پہ. تو میرے خیال میں یہی ایک وجہ تھی اس واقعے کی. اور میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی فیس کر رہا تھا, تو ایک وجہ اور یہ بھی امکان ہے اس بات کا کہ شاید کسی کو یہ اندیشہ تھا کہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہو کے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دوں, روسٹرم پہ کھڑا ہو کے فوج کے بارے میں یا SI کے بارے میں یا کوئی. تو ایک یہ بھی امکان تھا کہ اس وجہ سے بھی جو ہے مجھے غائب کیا گیا کہ میں پیش ہی نہ ہو سکوں, کیونکہ اگلے روز سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا. اور پھر جب اگلے روز پیش ہو گیا, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویڈیو چل گئی اور ہمارے سینئر جرنلسٹ اعزاز سید, وحید مراد, یہ سارے لوگ جہاں سے میں اٹھایا گیا تھا پہنچ گئے. انہوں نے وہ ویڈیو کیپچر کر لی جو اسکول کے CCTV کیمرہ میں تھی, اور وہ میڈیا پہ چل گئی. تو شاید اس وجہ سے بچت ہوگی, ورنہ شاید مجھے پیش ہی نہ کرتے, میرے ساتھ کیا ہوتا. تو اس میں اگلے روز چیف جسٹس گلزار احمد تھے, جسٹس اعجاز الحسن تھے. ان کی باتوں سے بھی مجھے لگا کہ کوئی وہ اتنا مجھے انصاف دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پازیٹیو رسپانس نہیں تھا, بلکہ انہوں نے تو اعجاز الحسن نے تو جسٹس گلزار کو کہہ کے آرڈر میں لکھوا دیا کہ مبینہ اغوا, جس پہ میں نے احتجاج بھی کیا. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس واقعے کی بھی. ہو سکتا ہے اس میں جسٹس اعجاز الحسن بھی انٹرسٹڈ ہوں کہ میں نہ پیش ہوں عدالت میں. اچھا سر, فرمائیے گا آپ نے 9 مئی کمیشن کو ٹرک کی بتی قرار دے دیا, تو اس میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی آپ کی, وضاحت فرمائیے. 9 مئی کے حوالے سے تو کوئی کمیشن بنا ہی نہیں. دیکھیں نا, یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی کمیشن بنا دیں. حالانکہ آپ کو سچی بات تو 9 مئی پہ کمیشن بن بھی گیا نا تو تب بھی کچھ نہیں ہونا. لیکن ہوتا فرق کیا ہے, مسئلہ پتہ کیا ہے, جب کمیشن بنتا ہے نا تو عام طور پہ وہ کمیشن بند دروازوں میں کام کرتا ہے. آپ دیکھ لیں سلیم شہزاد کمیشن کی رپورٹ آج تک سرکاری طور پہ وہ جاری نہیں ہوئی, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میرے خیال میں ریلیز کی گئی تھی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. حیات اللہ خان کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, ایبٹ کمیشن کی رپورٹ اور تو چھوڑے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. تو جب یہ رپورٹیں پبلک ہی نہیں ہونی ہوتی تو کمیشن بن بھی جائے تو کیا ہوگا. اور کمیشن میں کیا ہوتا ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ کمیشن میں گواہان پیش ہوتے ہیں, کمیشن میں جرا ہوتی ہے, کمیشن میں شواہد ہوتے ہیں, کمیشن میں پھر آپ کو CCTV بھی پیش کرنا ہوگا, آپ کو پھر سپاہیوں اور فوجیوں کو بھی گواہی دینی ہوگی, پھر آپ کو سوال ہوں گے کہ بھئی آپ نے لوگوں کو روکا کیوں نہیں, آپ کی انٹیلیجنس کیا تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کی تو سازش کا ثبوت کیا ہے, کوئی وعدہ معاف گواہ ہے. تو یہ بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں کمیشن میں. میرے خیال میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوال جواب کی عادی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ صرف اس حد تک عادی ہے کہ جس حد تک ISPR کی کسی پریس کانفرنس میں صحافی سوال کر لے, لیکن جو سوال جواب کمیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر لکھے بھی جاتے ہیں, پھر ان کے اوپر ایک فائنڈنگ بھی آتی ہے, ایک رپورٹ بھی آتی ہے, ججمنٹ بھی آتی ہیں, اور وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور ساری دنیا انہیں پڑھ بھی سکتی ہے. تو اس لیے کمیشن کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہے, کیونکہ کمیشن کی طرف گئے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے شواہد بھی سامنے آ جائیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے, جن کے بارے میں PTI بھی خدشات کا اظہار کرتی رہتی ہے. تو اس سے پھر ہوگا یہ کہ جو 9 مئی کو لے کے جو کچھ کام ہوا, کارروائی ہوئی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے, اس ساری کارروائی کے اوپر بھی پھر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ ساری جو کسی نے کہا تھا نا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, تو ادھر جو ہے نا ادھر بھی 2 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے یا 1.5 سال کی. سابق کمشنر راولپنڈی اس وقت کہاں ہیں اور ان کو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے میرے خیال میں, اور یہ سوال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کرنا چاہیے, کیونکہ جو لیاقت چٹھا راولپنڈی کے کمشنر ہیں, انہوں نے جو چیف الیکشن کمشنر پہ الزام لگایا, جو چیف جسٹس پہ الزام لگایا, یہ الزام کوئی قاضی فائز عیسیٰ کی ذات پہ نہیں تھا, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر یہ سنگین الزام تھا. تو میرے خیال میں ان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا, یا پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنی چاہیے تھی, کیونکہ میڈیا نے تو وہ بھی چلایا تھا انٹرویو. تو اگر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس چلانے پہ میڈیا کو نوٹس مل سکتے ہیں, تو لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس چلانے پہ کم از کم میڈیا کو ہی نوٹس دے دیتے ہیں. مگر نہیں, کیونکہ اگر میڈیا کو نوٹس دیتے تو پہلے فیصل واڈا کی طرح لیاقت چٹھا کو بھی بلانا پڑتا. تو میرے خیال میں
چیف جسٹس نے کورٹ رپورٹرز کے کچھ موبائل ویڈیو انٹرویوز میں اپنی وضاحت تو دے دی جو انہیں دینی چاہیے تھی، اور یہ سوال جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ لیاقت چٹھا کدھر ہیں، اتنا سنگین الزام لگا کے جس کی وجہ سے چیف جسٹس کو ویڈیو پہ اپنا وضاحتیں دینی پڑی ذاتی طور پہ. میں سمجھتا ہوں ان کو ذاتی طور پہ وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی. ان کو بطور ایک سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ بطور جنٹل مین یا مسٹر قاضی فائز عیسیٰ آ کے ویڈیو کیمراز کے اوپر ذاتی وضاحتیں دیتے رہتے کہ نہیں میں تو نہیں تھا، ثبوت لے کر آؤ. تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال چیف جسٹس کو کرنا چاہیے. وہ نہیں کریں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ لیاقت چٹھا کدھر ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ چیف جسٹس نے لیاقت چٹھا کے اس بیان پہ کارروائی کیوں نہیں کی. مرحوم ارشد شریف قتل کیس کا اب قانونی سٹیٹس کیا ہے سر؟ ایک تو یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے، اور تھوڑا یہ بتائیں کہ صحافی برادری اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے. میرے خیال میں ایک سب سے بڑی جو کامیابی ہوئی ہے کینیا میں حال ہی میں جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، یہ ایک بڑی قانونی فتح ہے. خاص طور پہ جب اس نے جو خبروں میں نے پڑھا ہے کہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ جو ارشد شریف کا قتل ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی قتل ہے اور یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور پولیس کا جو کینیا کی پولیس کا جو موقف تھا کہ یہ ایک غلط شناخت کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ بھی رد کر دیا گیا ہے. تو جب اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے تو اب ہماری حکومت اور ہماری سپریم کورٹ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم یہ تو پتہ چلائے نا کہ ارشد شریف کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کس نے کیا، اس کی زندگی کو دھمکیاں دینے والے کون تھے، تھریٹس کیا تھی. کم از کم یہ تو پتہ چلائے نا. چلیں حکومت کا تو ہو سکتا ہے حکومت یا ادارے اس میں ملوث ہو سکتا ہے، ان کی طرف سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کریں گے. سپریم کورٹ جو ہے اور خاص طور پہ چیف جسٹس عمرتا بندیال، ایک تو انہوں نے 48 دن کے بعد سو موٹو نوٹس لیا، پھر انہوں نے اس کیس کے اوپر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی، پھر 7-8 سماعتیں ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ اتنی بے بس رہی، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یہ بھی 10 مہینے تک تقریباً خاموشی رہے اس کے اوپر. اور اب جاتے جاتے ایک پوائنٹ سکورنگ کا ماحول بن گیا جسٹس منصور کے خلاف کہ وہ نہیں سن رہے، یہ نہیں سن رہے. حالانکہ جو 5 رکنی پرانا بینچ تھا اور 2 ججز اس میں سے ابھی موجود ہیں اور 3 صرف ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان 2 ججز کے ہوتے ہوئے ایک نیا بینچ کیسے چیف جسٹس نے 3 رکنی بنا دیا صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ فلان جج جو ہے وہ سننا نہیں چاہ رہا فلان. یہ پوائنٹ سکورنگ ہے ساری. تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے ججز کمیٹی میں درست فیصلہ کیا کہ وہی 5 رکنی بینچ سنے گا. میرے خیال میں ارشد شریف کا کیس جو ہے اس کو اگر خراب کیا ہے اس وقت تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تھا. اب ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے ان کو خیال آیا کہ ارشد شریف کا کیس لگانا ہے. میں نے 2-3 مہینے پہلے ان کو ایک سو موٹو کارروائی میں جو لائیو دکھائی، جب میں نے ان سے کہا تھا جناب ارشد شریف کا کیس ہے تو آپ کیوں نہیں لگاتے، تو انہوں نے کہا یہ 5 رکنی بینچ ہے کمیٹی میں جائے گا. اس کے بعد بھی 2 مہینے غائب، کوئی فالو اپ نہیں. تو میرے خیال میں یہ کیس جو ہے نا سپریم کورٹ میں بہت پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کمیٹی میں یہ کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے اس وقت تک جو ہے یہ 3 ججز جو ہیں یا 4 ججز جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں. اب تو وہ بھی ریٹائر ہو گئے، کچھ اور جج بھی 2 رہ گئے. تو یہ آخر میں جاتے جاتے صرف اپنی ایک پروفائل بلڈ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سنجیدہ تھے ارشد شریف کے معاملے میں. ارشد شریف کے کیس میں بھی انہیں اندازہ تھا کہ یہ وہ کیس ہے کہ جس کے اندر ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور فیض آباد کیس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسے ان کے فیصلے کو، اور پھر انہوں نے اس میں بھی کنسیڈ کیا اور ایک سرکاری ملازموں کی کمیٹی بنا کے جان چھڑائی بجائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو کیس ہے نا معاملہ سارا رکا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ سارے معاملے ججوں نے نہیں کرنے ہوتے ہیں، ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف مل جائے گا، کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے جو قاتل تھے وہ تاریخ کی سولی پہ تو وہ بھی چڑھے
اور اس کیس کو آج تک عدالتی قتل کے طور پہ یاد رکھا گیا، اور اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو کہہ دیا کہ وہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں بینظیر بھٹو قتل ہوئی، اس کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ میر مرتضیٰ بھٹو شہید ہوئے، ان کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں تو وہ ان کا معذرت کے ساتھ سیاسی طور پہ خون بھی سفید ہو جاتا ہے، میں کہوں گا سیاسی طور پہ، کیونکہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا، وزیر اعظم بنی، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے کوئی بلکہ کمپرومائز ہی کیے۔ پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو موقع ملا، صدر بنے، انہوں نے بینظیر بھٹو کے قاتلوں کے حوالے سے حالانکہ بڑی بڑی UN کی انکوائری کروائی، اسکاٹ لینڈ کی انکوائری کرائی، بڑی کشمکش بھی رہی، لیکن الٹیمیٹلی ہوا کچھ نہیں۔ تو اشرف شریف کے قاتلوں کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی، ہم سب شاید جانتے بھی ہیں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کا نام نہیں لے پاتے ہیں، اور یہ جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اشرف شریف کن حالات میں یہاں سے گئے، اور کم از کم یہ بہت بڑی ناکامی ہے ہماری حکومت کی بھی اور ہماری سپریم کورٹ کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری صحافتی تنظیموں کی بھی، کہ جرنلسٹ مر جاتا ہے، جرنلسٹ اغوا ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، پریس ریلیز ہوتی ہے، کورٹ کیسز ہوتے ہیں، سو موٹو ہوتا ہے، پٹیشنیں ہوتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو اشرف شریف کے ساتھ ہوا شاید یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے، اس لیے بھی کہ جس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا اور جن حالات میں وہ یہ ملک چھوڑ کر گیا ہے، وہ بالکل ایک بھٹو کے عدالتی قتل کی طرح ہمیشہ ہماری صحافتی تاریخ میں لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت عوام اور فوج، یاد رکھیں کہ میں سیاستدان کی بات نہیں کر رہی، عوام اور فوج ایک پیج پر ہیں؟ اگر ہیں تو بتائیے گا۔ فوج اور عوام نہیں، میرے خیال میں فوج اور عوام کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فوج اور حکومتوں کو بھی ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بطور کورٹ رپورٹر سمجھتا ہوں کہ فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی معاملات میں کوئی کردار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو ہم نے ہر دفعہ ایک پیج گاڑ لیتے ہیں نا کہ ایک پیج اور اسٹیبلشمنٹ، تو میرے خیال میں یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اب فوج کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر فوج جو ہے باپردہ ہو کے آئین کے پردے کے پیچھے رہ کے اپنے آئینی فرائض انجام دے اپنے حلف کے عین مطابق، تو عوام فوج کا بہت احترام کرے گی۔ عوام کی فوج کے لیے محبت جو ہے وہ مشروط ہوتی ہے کہ فوج عوام کے منتخب نمائندوں اور عوام کے بنائے گئے آئین کا کتنا احترام کرتی ہے۔ اور آئین کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، آئین وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ نکاح نامہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے۔ اگر آئین یا اس نکاح نامے کو پھاڑ دیا جائے تو پھر میرے خیال میں نہ تو وہ شوہر قابل احترام رہے گا اور نہ وہ فوج قابل احترام رہے گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔